السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما۔ آج ہم کرنے لگے ہیں اگلا لیسن، اگلا مخرج زبان سے ادا ہونے والے حروف کا۔ پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیں جو اب تک ہم نے پڑھا۔ پہلا تھا اقصی اللسان، جو کہ زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف ہیں، تو یہ تھا اس کا حصہ۔ زبان کی جڑ جب منہ کے تالو کے نرم حصے کو لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور سخت حصے کو لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ When the deepest part of the tongue touches the soft palate of the roof of the mouth, qaf is articulated, and from the hard palate, kaf is articulated. پھر دوسرا تھا وسط اللسان، زبان کا یہ جو درمیانہ حصہ ہے وہ جب تالو کے درمیانی حصے کو لگے تو تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ When the middle of the tongue touches the middle of the roof of the mouth, then from this makhraj, from وسط اللسان, three letters are articulated. They are جیم، شین and یا۔ آج ہم جو مخرج پڑھنے لگے ہیں وہ ہے حافۃ اللسان، اور وہ یہ ہے حافۃ اللسان، اس کا مطلب ہے the edges of the tongue، یہ area، the sides or the edges of the tongue۔ حافۃ اللسان سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے ضاد اور لام۔ پہلے ہم ضاد کا مخرج دیکھتے ہیں۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے دائیں یا بائیں یا دونوں پچھلے کناروں کو پیچھے کے داڑوں کے ساتھ لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ یعنی زبان کا کوئی ایک کنارہ، مثلا ہم لیفٹ سائڈ لے لیتے ہیں، یہ جو زبان کا حصہ ہے پچھلا کنارہ، سامنے والا حصہ آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا۔ زبان کا یہ پیچھے والا کنارہ جب اس کے بالمقابل ان 5 داڑوں سے لگتی ہے نا زبان، تو یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ رائٹ سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو زبان کا حصہ ہے پچھلا والا حصہ، یہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے نا سامنے والا، یہ ٹپ آف دا ٹنگ کہلاتا ہے، تو یہ ہمارا مخرج نہیں ہے۔ یہ پیچھے والا جو سائڈ ہے زبان کا، دائیں یا بائیں، دایاں سائڈ اگر آپ اس کے بالمقابل داڑوں کے ساتھ آپ لگائیں، یہ 5 داڑ جو ہیں اوپر اس کے بالکل اپوزٹ، جب یہاں سے زبان لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کا حصہ یہاں لگے تو پھر یہ ضاد کا مخرج ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو آپ دونوں کناروں کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ دونوں ہی نا، یہ پچھلا حصہ جو ہے اس کو اگر آپ ان سارے ہی داڑوں سے لگائیں دونوں طرف کے، تو پھر یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور دھیان رہے کہ یہ جو ضاد ہے نا حروف میں سے، یہ موٹے حروف میں سے ہے، تو اس کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ یہ ہیوی لیٹر میں سے ہے تو یہ آلویز ہیوی پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ابھی کیا بتایا میں نے ضاد کے مخرج کے بارے میں؟ زبان کے دائیں یا بائیں یا دونوں پچھلے کناروں کو پیچھے کے داڑوں کے ساتھ لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ What is the makhraj of ضاد؟ The letter ضاد is articulated when one of the sides or edges of the tongue touches the upper molars opposite to it. ضاد can also be articulated from both sides at the same time. تو یہ بھی اس کا مخرج صحیح ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر مخرج صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کا یہ حرف جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوگا، پھر لفظ میں بھی آپ غلطی کریں گے، لہن جلی ہوگی، اور جو معنی بنتا ہے نا لفظ کا وہ بہت ہی چینج بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، پریکٹس ایگزامپلس، اور یہ بات آپ نوٹ کریں کہ یہ جو حرف ہے ضاد، یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ ساکن ضاد، اد، 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 یہ از، از نہیں ہے، زا والی آواز آپ نے نہیں پڑھنی۔ پہلے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر میں آپ کو
جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں یہ دود کے ساتھ، تو اس کو میں بتاؤں گی. اضحک، اضرب، اضطر. متحرک دود کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ یا فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ. ضرب، الارض، ضربت. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ کامن مسٹیکس کو دیکھتے ہیں، اور میں نے 2 الفاظ ایسے لیے ہیں جو بار بار قرآن میں دہرائے جاتے ہیں، اور ہم نماز میں بھی ایک لفظ کو دہراتے ہیں. تو بہت ہی ایزیلی آپ کا یہ مخرج ہے نا، اگر آپ نے مخرج سمجھا ہو اور اس کو اپلائی کریں گے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مخرج. تو دیکھیں یہ جو ہے نا ریڈنگ دود ایز زا اور دعا اور دال، تو یہ مسٹیکس ہوتے ہیں دود کے ساتھ. ہم کیا کر دیتے ہیں، دود کو زا کی طرح پڑھ دیتے ہیں. ابھی دیکھیں اس ایگزامپل میں یہ لفظ کیا ہے، الارض، الارض، الارضی، الارضو. ٹھیک ہے. یہ مفخم پڑھنا ہے، مطلب ہیوی پڑھنا ہے. اور اس کو کیا پڑھا جاتا ہے، الارض، ارض، زا کے ساتھ، زیڈ کی آواز کے ساتھ، جو کہ غلط ہے اس لیے کہ آپ کا مخرج ہی غلط ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ الارض نہیں پڑھا جاتا، اور بہت ہی کامن مسٹیک ہے یہ. یا پھر اس کو الارض پڑھ دیتے ہیں دال کے ساتھ. یہ دال کا مخرج جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کروں گی کہ اس کا مخرج دیکھیں بہت ہی فرق ہے. دود کا یونیک مخرج ہے، پچھلا جو کنارہ ہے اس کو یوز کرنا ہے، جو پیچھے والا حصہ ہے نا زبان کا اس کو ہم نے یوز کرنا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ والے داڑوں کو ٹچ کر کے. اور میں بتاتی چلوں کہ دال جو ہے نا وہ لائٹ لیٹر میں سے ہے اور دود ہیوی ہے. تو کچھ لوگ یہ دال جو ہے اس کے مخرج سے تھوڑا سا اس کو موٹا پروناؤنس کر دیتے ہیں تاکہ وہ دود جیسے ساؤنڈ کرنے لگے، لیکن یہ مخرج ہی جب غلط ہونا تو پھر یہ صحیح نہیں ادا ہوتا. پھر ایک اور لفظ جو بہت ہی کامن مسٹیک ہے، جو دود کے ساتھ شروع ہوتا ہے لیکن اس کو مس پروناؤنس کیا جاتا ہے، وہ ہے الضالین. یہ کہاں پڑھتے ہیں ہم، سورۃ الفاتحہ کا جو آخری لفظ ہے نا، تو یہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. تو اس کو ضرور بضرور آپ نماز کے دوران ہی اس کا جو مخرج ہے اس کو صحیح کر لیں. تو یہ مسٹیک اس میں کیا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کو دعا پڑھ دیتے ہیں، الضالین. دعا نہیں پڑھنا آپ نے، واو کی ساؤنڈ کو ملانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. الضا اس طرح سے، اور یہ زا کی طرح بھی نہیں، زیڈ لگا کے الزالین، یہ بھی غلط ہے. یہ پورا کا پورا جو مخرج ہے وہ بھی غلط ہے، اس کی پروننسیشن بھی غلط ہے. اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں اس لفظ کو، اور عرب جو ہے وہ الضالین ان کا پروننسیشن ڈفر ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس بھی تو ایک ہی قرآن ہے نا، ایک ہی نبی لے کر آئے تھے، ایک ہی پروننسیشن ہونی چاہیے. ان کا اللہ الگ، ان کا قرآن الگ، ہمارا الگ تو نہیں ہوگا نا. تو اس کو بالکل اپنے ہی مخرج کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے سنایا بالکل اسی طرح آپ نے بھی پڑھنا ہے. اور یہ دال کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا، الدالین. تو یہ بالکل زبان کا جو اگلا حصہ ہے نا، جو سامنے والا، تو اس کو یوز کر کے آپ یاد رکھیں کہ جب آپ دود کو پروناؤنس کریں گے تو یہ زبان کا سامنے والا حصہ بالکل یوز ہی نہیں ہوگا، وہ تو کہیں بیچ میں لٹکا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ پچھلا جو کنارہ ہے نا اس کو، پیچھے والا اس کو یوز کر رہے ہیں زبان کا. ٹھیک ہے. تو اس پہ زیادہ فوکس نہ کریں کہ یہ جو سامنے کا حصہ ہے زبان کا، دا ٹپ، وہ کہاں پر لگ رہی ہے. تو یہ کیا ہے، کیا ہوئے الفاظ، الارض، الضالین. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیا مشکل ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو ضالین پڑھے، ضالین پڑھے یا پھر ارضی پڑھے، ہم تو اسی کا معنی لے رہے ہیں جو اس کا اصل میں ہے. لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے. پہلے تو یہ کہ لہن جلی ہو جاتی ہے، اور لہن جلی کون سی غلطی ہے جی، حرام غلطی ہے نا، جس پر پکڑ ہونی ہے.
تو حرام غلطی آپ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اس کا معنی جو ہے نا بالکل بدل جائے گا۔ ابھی آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، دا ورڈ دولہ، یہ جو دولہ ہے نا اس کو بھی ذلہ پڑھا جاتا ہے، ذلہ یا پھر دلہ جو دال کے ساتھ۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی ممانعت کیوں ہے، اس کو اس کو اوائڈ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ دولہ جو ہے نا دود کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہوا، meaning to go astray. He went astray. تو اس کو کامنلی زلہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن زلہ کا بھی لفظ یوز ہوتا ہے قرآن میں، عربی میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا، اس کا معنی ہے اس لفظ کا، meaning to slip۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں میننگ کا بھی فرق آ گیا۔ یا پھر اس کو دال کے ساتھ اگر آپ پڑھیں فَدَلَّهُمَا اس طرح سے، تو یہ بھی لفظ آتا ہے قرآن میں، اور اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ فَدَلَّهُمَا ٹو انکلائن، مائل کرنا کسی طرف، انکلینیشن کسی طرف ہو جانا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ انٹرچینج ہو جاتے ہیں، یا انٹرچینج بھی نہیں، انٹرچینج کا تو میں ایک اور آپ کو اگزامپل دوں گی اس کے بعد۔ تو یہ تو بالکل ہی چینج ہی ہو گیا لفظ اور حرف، تو اس کو اوائڈ ضرور کریں۔ جی، آپ ان الفاظ کو دیکھیں، دا ورڈز بعد دن اور بعد، بعد بعد، فرق معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟ بعد بعد، تو یہ پہلا جو ہے بعد دن جو لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کچھ یا بعض حصہ، بعض لوگ، جو ہم اردو میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں بعض، اور اس کو زیڈ کے ساتھ ہی پروناؤنس کیا جاتا ہے اردو میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ حصہ، اور انگلش میں اس کا معنی ہوگا سم اور فیو۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے بعد، جو کہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں اس کے بعد، یعنی بعد میں جو کرنے والا کام ہوگا یا بعد میں بتانے والا، اور اس کا انگلش میں ہوگا لیٹر یا آفٹر ورڈز۔ تو معنی میں بھی فرق ہوتا ہے، لہن جلی بھی ہوتی ہے، تو اس کو بڑے دھیان سے پڑھیں، اور جب ہم دال کا مخرج پڑھیں گے انشاءاللہ تو مزید اس کو کلیئرفائی کیا جائے گا کہ ان دونوں میں ڈفرینس بھی، ایک تو مخرج کا ہی ڈفرینس ہے نا، دیکھیں اس حصے سے جو زبان کا پچھلا کنارہ ہے وہاں سے صرف دود ہی ادا ہوتا ہے، دوسرا کوئی حرف نہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس مخرج کو ہی صحیح کرنا ہے، اس کے بعد ہم دوسرے جو ویریشنز ہیں اس میں یا ڈفرینسز ہیں دوسرے حروف کے ساتھ، یا جس سے یہ انٹرچینج ہوتا ہے زا یا دال میں، تو اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چلیں یہاں تک کا رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔